ملاقات ہوئی ہے فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی اور افغان سیکیورٹی ایڈوائزر کی، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، حکومتی وزراء کی تنقید پریس کانفرنس آپ نے دیکھ لی، اس تنقید کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پھر اس ملاقات کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، وہ افغانستان کے جو بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ اپنے آئینے سے، اپنے چشمے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو پائیدار امن کے لیے اپنے ہمسایوں کے کن کن لوگوں سے ملنا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو رولنگ گورنمنٹ کے عہدیدار اور ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بڑے اہل ہوتے ہیں۔ وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو دانشوری والی بات ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور پریویل کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے عوام کی جو لیڈرشپ ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ عوام الناس جو ہے وہ محمد نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے، پاکستان کے تمام اسمبلیز میں نمائندگی کرتی ہے، خواہ وہ کے پی ہو، خواہ بلوچستان ہو، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ گلگت بلتستان ہو، خواہ وہ کشمیر ہو۔ تو ایک نمائندہ اور ایک سیزن پالیٹیشین، 3 ٹائم پرائم منسٹر، جو کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایک اچھے رشتے قائم کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، جو ریجن کو پیسفل رکھنا چاہتے ہیں، جو ریجن کو اکانومیکلی وائبرنٹ اور ڈیولپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس ریجن کو امن کا خطہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس ریجن میں خون خرابہ کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو اس ریجن میں ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں پہ عام آدمی کی زندگی بہتری کی طرف جائے، جو ڈائیلاگ سے مسائل حل ہو۔ تو یہ افغانوں کی بھی ضرورت ہے، یہ پاکستانیوں کی بھی ضرورت ہے کہ ایسی لیڈرشپ ہو۔ تو اس وجہ سے محمد نواز شریف صاحب سے افغان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بات کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی آپ سے بات کیا جاتا ہے، جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بھی آپ سے بات کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اس میں عام بات یہ تھی کہ جس افغان سیکیورٹی ایڈوائزر کی بات ہو رہی ہے اس کا ایک ہسٹری بھی ہے ان کے بیانات کی، اور پھر ان کی طرف سے تو سمجھ آتا ہے، وہ تو ملاقات کر رہے ہیں، لیکن ہماری سائٹ سے جو ہے وہ جو آج حکومتی وزراء کی بھی تنقید ہوئی کہ یہ بڑا ڈیلیکیٹ موقع ہے جس موقع پر یہ ملاقات ہوئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از فیئرلی اپروپریٹ میاں صاحب کے لیے کہ وہ اس موقع پر حمداللہ محب جو ہے وہ ان سے ملاقات کرتے؟ دیکھیے جی، اگر پاکستان کے موجودہ رجیم ڈیلیور کر پاتی، فیل نہ ہوتی، تو کوئی کسی اور سے بات نہ کرتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے موجودہ وزیروں کو کہ ان کی فیلئر کے وجہ سے جو آپ کے پڑوس کے لوگ ہیں وہ اس لیڈرشپ کو تلاش کرتی ہیں جو اس ریجن میں پیسفل لانا چاہتے ہیں، جس کے پاس مسائل کے حل ہیں۔ یہ اس حکومت کی ناکامی ہے، اس ریجیم کی ناکامی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حقیقی لیڈر کون ہے، پاکستان اور اس خطے میں کون ایسا آدمی ہے جس کے اثرات ہیں، جس کے لیگیسی ہے، جو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہے، جو پیس اور ہارمونی کے اورینٹڈ ہے، جو اس ملک میں امن لا سکتا ہے، جو بارڈر کو پورا امن رکھ سکتا ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے امن۔ یہ ان کی ناکامی اور نکما پن تھا۔ اگر آپ کو کسی جگہ سے اچھی فروٹفل رزلٹ ملے تو کوئی دوسرے جگہ پہ نہیں جاتا ہے، چونکہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی وزراء یا ان کی پوری کیبنٹ اس اہل ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس مسائل کو حل کر سکے سنجیدگی سے۔ چلیں مجھے حکومت کا رسپانس ذرا معلوم کرنے دیں۔ آج پریس کانفرنس ہوئی، اندلیب صاحب، ہمارا تو جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جو موہت صاحب ہیں، موہت صاحب بھی پاکستان میں تو نہیں رہتے، وہ امریکہ سے آئے یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے۔ اچھا، ہمارے وقت چلے میں ذرا اس پہ جاتا ہوں، وہ جواب وہ اگر آپ تھوڑا پہلے آ جاتے تو پوچھ لیتے، ویسے ان سے خود ہی پوچھ لیتے۔ میں ذرا اندلیب صاحبہ، یہ مریم نواز کا اس پر جو رد عمل آیا ہے اس ملاقات کے بعد، انہوں نے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات یہ سوچ کی اساس ہے، مذاکرات، نقطہ نظر کو سمجھنا یہ سفارتکاری کا عنصر ہے۔ تو آج جو تنقید ہوئی، کیوں حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی ملاقات ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ شکریہ رحمان۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے جو گفتگو ابھی سنی وہ آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ 4 سال تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا،
ان کے دور میں، اور فورن پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان کو ڈرونز مار مار کے اور پاکستان کے اندر ڈسٹرکشن کر کر کے، اس کے بعد بھی ہر دفعہ ان کو ڈو مور کہا جاتا تھا اور پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. ہاں، ان کے تعلقات ان لوگوں سے ضرور ہوں گے اور پرسنل ہوں گے، جیسے مودی ان کی شادیوں پہ آتا تھا. ان کے تعلقات مودی کے جتنے بھی قریب لوگ ہیں، چاہے آپ کو یاد ہوگا ویزے کے بغیر ان کے دور میں سیکیورٹی بریچ کر کے وہ جو سچن ڈبل تھا وہ آیا تھا، اور مریم نے تب بھی کہا تھا کہ جو آپ کو یاد ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ مودی کا بیسٹ فرینڈ ہے لیکن یہ میرے والد کا بھی بہت بیسٹ فرینڈ ہے. یہ جو آج بات ہوئی ہے، اس سے زیادہ اب مجھے بتائیں کیا ثبوت رہ گیا؟ کون ہے یہ محب اللہ حمد اللہ محب؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے کچھ دن پہلے پاکستان کو وہ لفظ کہے، وہ گالیاں نکالی جو کوئی میں دوبارہ بیان بھی نہیں کر سکتی، ساری دنیا میں دیکھی گئی. یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں پاکستان کی اسٹیٹ نے کہا ہے کہ جی جو اس نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں، ہم نے اس کو کسی میٹنگ میں آنے نہیں دینا، ہم اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فرنٹ مین ہے انڈیا کا. آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، امر الصالح ہے، یہ ہے، یہ تو اوپن نالج ہے. اور اس پہ ہمارا بڑا ایز اے اسٹیٹ، ایز اے فارن پالیسی بڑا کلیئر بیان ہے کہ جتنے بھی سپانسرڈ انڈیا ایجنڈا سپانسرڈ پاکستان کے اندر ٹیررزم کرنے کے لیے، پاکستان کو برا بھلا کہنے کے لیے، پاکستان کو ایک اسکیپ کوٹ بنانے کے لیے، جو کہ ایک پورا پیراڈائم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پرسیپشن کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا یا ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے، وہ یہ بندہ کر رہا ہے. اور اس کا جا کے نواز شریف کو ملنا اور مریم کا فخر سے بتانا، دو بندے ہی فخر سے بتا رہے ہیں آج. مریم بتا رہی ہے اور انڈین پریس اور مودی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں کتنے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ خلاف ہیں پاکستان کے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی تھوڑی بہت ڈاؤٹ رہ گیا ہوا تھا کہ پاکستان کے مخالفوں کے ساتھ کون ہے اور پاکستان کو جو گالیاں نکالتے ہیں ان کے ساتھ کون کھڑا ہے، تو آج مریم نے اس کا ثبوت دے دیا. چلیں ٹھیک ہے، رائٹ. میں روبینہ خالد صاحبہ، آپ کی کیا رائے ہے اس ملاقات پہ؟ کیا یہ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں، ملاقات ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ تو مسلم لیگ نواز کے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے ان کا موقف آنے تک کہ وہ کیا موقف دیتے ہیں، وہ اس کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں. لیکن جو اس وقت ہماری اندرونی اور بیرونی صورتحال ہے، خاص کر پہ بارڈرز پہ، وہ بہت تشویشناک ہے. یہاں پہ بات ہوئی آئسولیشن کی، تو میں نہیں سمجھتی کہ جتنی آئسولیشن میں اس وقت پاکستان اب ہے، اس وقت ہے، یہ کبھی اتنی آئسولیشن میں پاکستان کبھی ماضی میں رہا ہے. پالیسی جو ہے اس کا فقدان ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے، کدھر جانا ہے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. خطرات آپ کے بالکل گھر کے دروازے پہ دستخط دے رہے ہیں، بلکہ دستک کیا دے رہے ہیں، وہ بالکل آپ کے گھر کے اندر تک پہنچ چکے ہیں. لیکن کوئی ہمیں نہیں معلوم، کوئی اس کے اوپر کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، کوئی اس پہ بات نہیں کی گئی، کوئی لارجر جو ہے تھنک ٹینک اس نہیں. دیکھیں سب سے بڑا ایشو تو اس وقت افغانستان والا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان والے معاملے پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں، کیا کلیئرٹی ہے، گورنمنٹ کی کیا کلیئرٹی ہے، گورنمنٹ نے کیا سوچا ہوا ہے. اور جو آئسولیشن میں اس وقت ہیں، رہتے سہتے جو ان ایکسپیرینسڈ لوگ سارے جو اکٹھے ہو گئے ہیں، جو یہ جن کو ڈپلومیسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، جن کو ڈپلومیٹک نارمز کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیں، تو معاملہ جو ہے بہت تشویشناک ہے. اور اوپر سے کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل فوکس اس وقت سارا اس پہ ہے، کیونکہ اسٹریٹجیکلی اور دیکھا جائے جیوگرافکلی یہ جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے، اور پوری دنیا کی توجہ اس طرف لگی ہوئی ہے کشمیر کی طرف. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں رحمان کہ کشمیر سے جس قسم کے مناظر آ رہے ہیں اور حکومتی
ارکان جو ہیں ہمارے جو خیر سے وہاں تشریف لے کے گئے ہیں، جو ان کی وہاں حرکتیں ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کی فوکس میں ہیں کہ کوئی جو ہے وہ کھلے عام پیسے بانٹ رہا ہے، کوئی الیکشن کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، اس کی وائلیٹ کرنے کے باوجود، الیکشن کمیشن کی تنبیہ کے باوجود، ان کی ڈائریکشنز کے باوجود وہ پھر شانہ بشانہ پرائم منسٹر کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. اور پاکستان جو ہے میں ذرا یہ کشمیر والے پہ اگر آپ اجازت ذرا اس بحث کو کنٹینیو کریں گے، میں ایک بریک پہ جانا ہے اصل میں روبینہ صاحبہ. میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد آ کر آپ نے کیجئے گا کہ یہ کشمیر الیکشن والا جو معاملہ ہے، اور پھر آپ لوگوں کی بڑی تنقید ہو رہی ہے جو ریفرینڈم والا بیان ہے. ابھی موحد یوسف تھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری کشمیر پالیسی میں تو کوئی چینج نہیں آئی، تو وہ تنقید کیوں ہے؟ اس بریک کے بعد بات کریں.